پاکستان میں ایک بار پھر پیٹرول بم گر چکا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 520 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ سب صرف عالمی حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ آج ہم جذبات سے نہیں، ذرا حساب کتاب سے بات کرتے ہیں۔ تو آج جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت کے اندر بڑھاوا کر کے نئی قیمت جو ہے وہ 458 روپیز 40 پیسز کل سے لاگو کر دی جائے گی۔ پر کیونکہ وسائل محدود ہیں اور اس جنگ کے اختتام کی کوئی ابھی حالت سامنے نظر نہیں آ رہی، تو حکومت یہاں پہ مجبوراً اپنے معاہدوں کے تحت، اپنے وعدوں کے تحت اور ایک ذمہ داری کے تحت اس قیمت کو آگے پاس کر رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بات جزوی طور پر درست بھی ہے کیونکہ پاکستان بھی باقی ممالک کی طرح تیل امپورٹ کرتا ہے اور عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے سے یہاں بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے کہ پیٹرول 458 روپے تک پہنچ جائے؟ ماہرین کے مطابق بین الاقوامی قیمتیں، امپورٹ اور ٹرانسپورٹ اخراجات، آئل کمپنیوں کا منافع، پیٹرول پمپ مالکان کا کمیشن اور دیگر ٹیکسز وغیرہ یہ سب ملائے جائیں تو بھی یہ سب ملا کر تقریباً 298 روپے فی لیٹر بنتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب اصل لاگت صرف 298 روپے ہے تو عوام سے آخر 458 روپے کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیٹرولیم لیوی کو سمجھنا ہوگا، جو ہم سے پیٹرول کی مد میں تقریباً 160 روپے فی لیٹر تک وصول کی جا رہی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو سیدھی حکومت لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کا بوجھ مکمل طور پر عوام پر پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ ٹیکس تمام لوگوں سے برابر وصول کیا جاتا ہے۔ ایک مزدور جو روزانہ چند 100 روپے دہاڑی کماتا ہے اور ایک ارب پتی جس کی دولت کا کوئی حساب نہیں۔ ان دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ جب بھی پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ان سے ایک جیسی لیوی وصول کی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ آخر آئے روز یہ لیوی بڑھتی کیوں ہے؟ ہر چند دنوں بعد مہنگائی میں اضافہ ہوتا کیوں ہے؟ ملک کے اثاثے آخر کیوں بیچے جاتے ہیں؟ وجہ ہے IMF، یعنی اس ملک کی اکثریت وہ قرض ادا کر رہی ہے جو کبھی ان پر خرچ ہی نہیں کیا گیا۔ نہ انہیں اچھی سڑکیں ملی، نہ علاج اور نہ ہی تعلیم۔ پاکستان جب بھی IMF کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو وہ اسے بیل آؤٹ پیکج کی مد میں اربوں ڈالر قرض دیتے ہیں۔ بدلے میں اس قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے سخت قسم کی شرائط رکھی جاتی ہیں، یعنی پیٹرول، بجلی، گیس مہنگا کرو، ٹیکس بڑھاؤ، سرکاری ادارے پرائیویٹ کرو، سبسڈیز کو ختم کرو اور بھی کئی قسم کی شرائط۔ یہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جن کا اثر حکمرانوں اور امیر گھرانوں پر تو شاید نہیں پڑتا ہو، مگر اس ملک کی اکثریتی عوام ان شرائط کے بوجھ تلے دبتی چلی جاتی ہے۔ عوام کی اکثریت مزید غربت اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی غریب طبقہ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے؟ یہاں ٹیکس وصولی کا ایک ایسا غیر منصفانہ نظام موجود ہے جہاں اس ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے نام پر غریبوں سے سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ جو ارب پتی گھرانے سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے مستحق ہیں وہ اپنی آمدن سے کئی گنا کم یا یہ کہیں کہ کوئی ٹیکس ہی ادا نہیں کرتے۔ اس کھلی ناانصافی نے یہاں بسنے والی اکثریت کے لیے زمین مزید تنگ کر دی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بجلی، گیس، خوراک، ٹرانسپورٹ، یہاں تک کہ غریبوں کی زندگیاں بھی۔
بدلے میں ہماری حکومتیں ہمیں ریلیف پیکیجز کے نام پر خیرات اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیتی اور شاید نہ کبھی کچھ دے سکتی ہیں۔ مگر آخر کب تک حکمرانوں کے ان شاہانہ اخراجات کا بوجھ عوام اٹھائے؟ کب تک ایک مزدور اور ایک ارب پتی ایک ہی ٹیکس ادا کریں؟ کب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام کمزور لوگوں کو یوں ہی دباتا رہے؟ یہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ ایک بدترین معاشی ناانصافی ہے۔ مشہور انقلابی چی گویرا کہا کرتے تھے کہ جب ناانصافی قانون بن جائے تو مزاحمت فرض بن جاتی ہے۔